کو بتایا کہ عمران خان کو بنی گالہ بھیجے جانے کے حوالے سے کچھ تجاویز سامنے آ رہی ہیں. یہ تجویز نہ تو حکومت کی جانب سے نہ پی ٹی آئی کی جانب سے, یہ تجویز آئی ہے سینئر صحافی انصار عباسی صاحب کی جانب سے. آپ حیران ہو گئے کہ میں ان کی تجویز کو یہاں پہ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ اگر انصار عباسی صاحب کو ذرا سا بھی یہ ادراک ہوتا کہ عمران خان کو بنی گالہ بھیجے جانے کی کوئی اس ٹائم گنجائش نہیں ہے یا اسپیس نہیں ہے یا انہوں نے جیل میں ہی رہنا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ تجویز پیش نہ کرتے یا کبھی بھی وہ اس بارے میں ڈسکس ہی نہ کرتے. تو جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری انسائڈ انفارمیشن ہوتی ہیں, بہت ساری وقتاً فوقتاً آپ سے بھی شیئر کرتے رہتے ہیں, تو اگر انہیں اس انفارمیشن کی بیس پہ یہ ذرا سا بھی یقین ہوتا کہ عمران خان بنی گالہ نہیں جا سکتے تو وہ یہ تجویز نہ دیتے. ان کی طرف سے تجویز آنے کا مقصد یہ ہے یا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ, کچھ نہ کچھ تو ان تک ایسی انفارمیشن پہنچی ہے یا وہ نیریٹو بنانے کی یا وہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ انہیں بنی گالہ بھیجا جا سکے. وہ اپنی لمبی چوڑی ٹویٹ میں انہوں نے 3 تجاویز دی ہیں. میں آپ کے سامنے وہ تجاویز بھی رکھتا ہوں, اور عین ممکن ہے, یہ بھی کچھ لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے, اور ممکن ہے کہ جب کوئی ماحول بننے لگتا ہے تحریک کے حوالے سے یا جب لگتا ہے کہ یار آنے والے دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے, کوئی احتجاج یا کوئی لانگ مارچ یا کوئی ایسا مومنٹم بنتا ہے, تب تک ایسے فلرز بھی چھوڑے جاتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا ان کو بنی گالہ بھیجنے کے حوالے سے کوئی انتظامات ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ 26 نومبر والے واقعے سے پہلے یہ ساری چیزیں طے ہو چکی تھیں, ایون ہر چیز ڈیسائیڈ ہو گئی تھی, ایگریمنٹ تک طے ہو رہا تھا کہ عمران خان کو ہم ریلیز کرنے والے ہیں اور وہ بنی گالہ جا کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں, اپنا جو بھی پالیٹکس کرنی ہے کریں گے, لیکن صرف اس نظام کو چلنے دیں گے, اس کے خلاف نہیں آئیں گے. تو دیٹ مینس کہ یہ چیزیں طے ہو چکی تھی. اب واپس اس سٹیج پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, ذرا ان 3 تجاویز کے اوپر ذرا غور کیجیے. پہلی تجویز یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے, نظر بند کر دیا جائے, یعنی وہ وہاں پر رہیں, سیکیورٹی میں رہیں, لیکن اس دوران وہ اپنی ملاقاتیں کر سکیں, جن لوگوں سے اپنی فیملی سے کلوز سرکل سے وہ اپنی ملاقاتیں کریں, لیکن اسے سب جیل قرار دے دیا جائے. یہ ان کی رائے ہے. انصار عباسی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ حکومتی حلقے پی ٹی آئی کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک درخواست دیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن نہ پی ٹی آئی والے ایسی درخواست دیں گے, نہ عمران خان خود اس بات پر راضی ہوں گے کہ وہ حکومت سے درخواست کریں کہ انہیں بنی گالہ بھیج دیا جائے, وہ بھی سب جیل میں. تو جب جیل میں ہی رہنا ہے تو وہ یہاں پہ ہی ٹھیک ہے, پھر اڈیالہ میں اگر وہاں جا کے بھی انہوں نے محدود ہی رہنا ہے تو پھر میرا خیال ہے عمران خان ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر درخواست دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اس معاملے میں حکومت کو پہل کر لینی چاہیے اور حکومت کو انہیں بنی گالہ بھیج دینا چاہیے, میاں بیوی کو دونوں کو, اور کچھ لوگوں کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. دوسری وہ تجویز یہ دے رہے ہیں کہ اس دوران مذاکرات کا ماحول بنایا جائے اور پی ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ کی جائے تاکہ وے فارورڈ نکلے, آگے بڑھنے کے کوئی نہ کوئی راستے نکلے. اور پھر تیسری تجویز وہ یہ دے رہے ہیں کہ اگر اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو میڈیا سے چھپایا جائے, یعنی یہ چیزیں میڈیا کے اوپر آ ہی نہ سکیں. جب یہ میڈیا کے اوپر آئیں گی چیزیں سبوٹاژ ہو جائیں گی. تو انصار عباسی صاحب کی تجاویز میں 2 کے اوپر تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ 2 تجاویز اچھی ہیں, مذاکرات, بات چیت اور میڈیا سے چھپایا جائے. جو پہلی تجویز ہے کہ نظر بند اور سب جیل, اس کے اوپر عمران خان ایگری ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ عمران خان اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز کریں مجھے بہت مشکل لگتا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مین وائل محمود اچکزئی سے کل رات بھی جب بات ہو رہی تھی اس بارے میں, انہوں نے بھی کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں, ہم ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں کہ عمران خان اگر باہر آتا ہے تو وہ کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنائے گا. اگر آپ کو کوئی گارنٹی چاہیے اس بارے میں تو ہم وہ بھی آپ کو دے دیں گے. اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا, لوگوں کو مارے پیچھے گا, اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے, لیکن ایک شرط پہ. پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے 5 اصول انہوں نے بتائیں کہ اس کے اوپر سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. تو اب جب سارا کچھ طے ہو چکا ہے, 27ویں ترمیم بھی ہو گئی اور پھر جو نوٹیفکیشن والے معاملات تھے وہ بھی سارے سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں, تو اب جا کے میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی وے فارورڈ نکل سکتا ہے. تو انصار عباسی صاحب کی یہ رائے کس حد تک قابل عمل ہے اور قابل بھروسہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذرا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.